Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Sirdar Sawarhan, lecture geography from ICB G63 Islamabad. Students, today it's my 9th lecture of commercial geography, class 12th ICON, week 5th. Students, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से कबल हम कुछ मिनट गुज़श्ता जो लेक्चर दिया होता है उसको रीकैप करते हैं, फिर अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। अब रीकैप का मकसद ये होता है कि आपको गुज़श्ता लेक्चर के अहम पॉइंट्स दोबारा याद दिलाए जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है और वीक 5th के लिए, जिसमें हम लंबरिंग को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रीकैप करते हैं जो आपका गुज़श्ता लेक्चर नंबर 8 था और वीक 5 के लिए उसको देखते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, के कुदरती नबातात कितनी अक़साम की होती हैं। और फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो जंगलात की अक़साम कितनी थी और उनकी तकसीम किस तरह की है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने उसकी टाइप्स को डिटेल के साथ पढ़ा था कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वन इज फॉरेस्ट, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, और सेकंड वन इज ग्रास लैंड्स, जिसको आप घास के मैदान कहते हैं, और थर्ड वन इज डेजर्ट वेजिटेशन। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, जो आपका प्रीवियस लेक्चर का आम टॉपिक था। तो इसमें फॉरेस्ट की हमने डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ी थी कि फॉरेस्ट किसको कहते हैं। फॉरेस्ट इज अ पीस ऑफ लैंड विद मैनी ट्रीज। फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रो इन मैनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। फॉरेस्ट आर एन इकोसिस्टम विच इंक्लूड्स मैनी प्लांट्स एंड एनिमल, यानी जंगल जमीन का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें बेशुमार किस्म के दरख्त ग्रोथ करते हैं, और जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। एंड ग्रो इन मैनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये ग्रोथ करते हैं। और फॉरेस्ट जो है वो एक कुदरती माहौल होता है जिसके अंदर पौधे और जानवर जो है वो अपनी ग्रोथ या नशोनुमा करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में हमने देखा था कि देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। वन इज एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेकंड वन इज डिसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स ऐसे जंगलात होते हैं जो सारा साल सदाबहार रहते हैं, यानी दोज फॉरेस्ट विच रिमेन एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड डोंट शेड देयर लीव्स आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। यानी ऐसे जंगलात जो सारा साल सदाबहार रहते हैं और वो अपने साल के किसी भी मौसम में वो अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, उनको हम सदाबहार या एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से पुकारते हैं। बेसिकली देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ evergreen forest. One is tropical or equatorial evergreen forest, second one is Mediterranean evergreen forest, or third one is coniferous evergreen forest. तो ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने देखा था कि दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन अमेज़न बेसन इन साउथ अमेरिका, कि इस किस्म के जंगलात जो हैं वो जनूबी अमेरिका में दरिया अमेज़न के तास में पाए जाते हैं। कॉन्गो बेसन इन अफ्रीका, अफ्रीका का जो कॉन्गो का तास है उसमें, एंड इन आइलैंड ऑफ ईस्ट इंडीज और मशरक़ी बईद के जो ममालिक है जिनको हम इंडोनेशिया और मलाइशिया कहते हैं, वहाँ पर इस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। और जिसमें मलाइशिया को आपको पता है कि रबड़ के दरख्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बिसाइड्स these are also found in areas of monsoon regions. इसके अलावा इस किस्म के जंगलात जो हैं वो मानसून खित्ते के इलाकों में भी पाए जाते हैं, where rainfall is more than 80 inches annually, यानी मानसून के वो इलाके जहाँ पर 80 इंच से ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि आसाम, चेरापूंजी वगैरह जो कि भारत के इलाके हैं, या हमारे जो मरी हिल्स और इससे
پیچھے والے کشمیر کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی اس قسم کے جنگلات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. پھر ہم نے میڈیٹرین ایور گرین فارسٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ دیز ٹائپس آف فارسٹ آر فاؤنڈ ان ایریاز along دی میڈیٹرینین سی, کیلیفورنیا ان USA, سینٹرل چلی ان ساؤتھ امریکہ, کیپ ٹاؤن ان ساؤتھ افریقہ اینڈ ساؤتھ ویسٹ آسٹریلیا. یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ اس قسم کے جنگلات زیادہ تر جو ہے بحر روم کے گردنواح کے علاقوں میں, اسپین, اٹلی, فرانس, جنوبی فرانس وغیرہ یہ علاقے ہو گئے, اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا, سینٹرل چلی کا جو ساؤتھ امریکہ میں جو سینٹرل چلی کا ایریا ہے وہاں پر, اور ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن کا علاقہ, اور آسٹریلیا میں ساؤتھ ویسٹ ایریا جو اس کا بنتا ہے وہاں پر اس قسم کے جنگلات پائے جاتے تھے. پھر ہم نے کینیفیریس ایور گرین یعنی جن کو مخروطی قسم کے جنگلات کہتے ہیں, مخروطی جنگلات کے نام سے جن کو پکارا جاتا ہے, تو دیز فارسٹ آر فاؤنڈ ان دی کولڈ ٹیمپریٹ اینڈ سب آرٹک lands of Eurasia and North America covered with dense evergreen forest. Besides this, on mountainous areas of Central Europe, that is Germany, Switzerland, Sweden, Norway and Finland, where such types of forest can also be seen. تو اس قسم کے جنگلات آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے جن کو ہم کینیفیریس ایور گرین فارسٹ کہتے ہیں, یہ کولڈ ٹیمپریٹ اور سب آرٹک لینڈ آف یوریشیا, یورپ پلس ایشیا کا جو سب آرٹک لینڈ ایریا ہے وہاں پر پائے جاتے ہیں, اور اینڈ نارتھ امریکہ, اور نارتھ امریکہ میں بھی اس قسم کے جنگلات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ سینٹرل یورپ کا جو ایریا رہتا ہے جس میں جرمنی, اور پھر ناردرن یورپ کی طرف جائیں تو سوئٹزرلینڈ, سویڈن, ناروے اور فن لینڈ وغیرہ میں اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں جن کو ہم نوکدار سدا بہار جنگلات یا ہم مخروطی جنگلات کے نام سے جن کو پکارا جاتا ہے. اور اس قسم کے جنگلات جو ہیں وہ 5000 سے 15000 فٹ بلند پہاڑوں پر بھی بکثرت پائے جاتے ہیں, اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پائنز کے درخت ہیں, ہیملوک ہے, دیودار ہے, سپروس جس کو, اور سنوبر کے درخت وغیرہ پائے جاتے ہیں. اور ان جنگلات سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ کاغذ کا یعنی پلپ ووڈ, کاغذ کا گودا, یعنی کاغذ کی صنعت میں استعمال ہونے والی لکڑی حاصل کی جاتی ہے. پھر عمارتی لکڑی حاصل کی جاتی ہے. کینیڈا, روس, ناروے, سویڈن, فن لینڈ, USA, ڈنمارک, اور اس کے علاوہ شمالی امریکہ میں راکیز اور سیرا نیواڈا اور کاسکیڈ کے جو پہاڑی علاقے ہیں. پھر یورپ اور ایشیا کے پہاڑوں پر اس قسم کے جو ہے وہ کینیفیریس ایور گرین فارسٹ پائے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ٹائپس آف فارسٹ کی جو دوسری ٹائپ تھی اس کا نام تھا ڈیسیڈیس فارسٹ, جن کو ہم پت جڑ والے جنگلات یا برگریز جنگلات کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. یعنی ان سے مراد یہ ہے کہ ایسے جنگلات جن کے درختوں کی لکڑی سخت ہوتی ہے, پتے چوڑے ہوتے ہیں, اور جو کسی ایک موسم میں اپنے پتے گرا دیتے ہیں, ان کو یعنی ہم ڈیسیڈیس یا پت جڑ والے جنگلات کہتے ہیں. اور پت جڑ کا موسم درختوں کے آرام کا وقت ہوتا ہے, اور دنیا کے کل جنگلات یعنی آپ دنیا کے اگر ٹوٹل رقبہ دیکھیں تو اس کے 12% جو ہے وہ ڈیسیڈیس فارسٹ پر مشتمل ہے. تو ڈیسیڈیس فارسٹ سے کیا مراد ہے کہ دوز فارسٹ which have broad leaves, hardwood trees and they shed their leaves during the warm dry seasons. یہ ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی, اور اس کی ٹائپس میں نے بتائی تھی کہ there are two main types of deciduous forest. One is monsoon deciduous forest and second one is temperate deciduous forest. تو monsoon deciduous forest mean though these types of forests are found in areas of monsoon region such as in South China, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos, Bangladesh and Indo-Pak subcontinent means India and Pakistan.
beside these, इनके अलावा देखें तो on coastal areas of East Africa, मशरकी अफ्रीका का जो साहिली इलाका है, and Brazil, such type of trees can also be seen. फिर टेम्परेट डेसिडियस वाला जिसको हम मुनतका मोदिला के पतझड़ वाले जंगलात कहते हैं, तो these types of forests are found in north western Europe, northeastern USA, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट अफ्रीका में इस किस्म के जंगलात पाए जाते हैं। फिर हमने इसकी वर्ल्ड फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड वुडलैंड इन मिलियन हेक्टर्स के वो जो डाटा हमने देखा था, तो उसमें यूरोप के अंदर जो जंगलात पाए जाते हैं, तो यूरोप में कनिफेरियस, एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट का जो टोटल एरिया बनता वो 136 मिलियन हेक्टर बन रहा था। यानी अगर दुनिया के कुल रकबे में जो जंगलात जो हैं वो उसमें यूरोप की जो परसेंटेज बनती है वो 28.3% है। रशिया वो एशिया का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से मुल्क है और इसकी परसेंटेज 33.9%। फिर नॉर्थ अमेरिका 36.1% जंगलात हैं। फिर साउथ अमेरिका में 39.7% जंगलात हैं। फिर अफ्रीका में 27% हैं, जबकि बाकी एशिया जो रशिया को छोड़ के उसमें 19.8% है, जबकि ओशियाना जोन जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह के इलाके हैं वहाँ पर 10% जंगलात पाए जाते। तो पूरी दुनिया में इस वक्त जंगलात की जो परसेंटेज बताई गई है वो दुनिया के जो कुल रकबा है उसके यानी जो कल्टिवेटेड एरिया को छोड़ के एग्रीकल्चर एरिया से आप कह सकते हैं कि ज्यादा है जंगलात पाए जाते हैं। वो 29.1% के करीब जो दुनिया में जंगलात पाए जाते हैं। अब हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टुडे इज आवर टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लेक्चर 9 वीक 5 है, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ लंबरिंग। लंबरिंग से क्या मुराद है आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है। लंबरिंग से मुराद ये होती है कि जंगलात से लकड़ी को हासिल करना और उससे मुख्तलिफ कारआमद यानी यूजफुल थिंग्स को बनाना, ये एक इंडस्ट्री है जिसको हम लंबरिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। सेकंड वन है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ लंबरिंग। जो लंबरिंग की इंडस्ट्री जब हम उसको वसी पैमाने पर डेवलप करते हैं तो उस पर असरअंदाज होने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा मेजर सेंटर्स ऑफ लंबरिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो लंबरिंग के बड़े बड़े इलाके हैं वो मराकज़ कौन कौन से हैं जो लंबरिंग इंडस्ट्री के लिए मशहूर हैं, उन इंडस्ट्रियल एरियाज और रीजन्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय लंबरिंग। लंबरिंग से क्या मुराद है? द बिजनेस ऑफ cutting timber or wood in a forest and preparing it for market is called lumbering। यानी तजारती पैमाने पर लकड़ी को काटना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काटना, या आप कह सकते हैं कि तजारती पैमाने पर लकड़ी या को काट कर जंगला से लकड़ी को काट कर उससे मुख्तलिफ किस्म की कारआमद एशिया बनाकर उसको मार्केट तक पहुंचाना, मंडी तक पहुंचाना, जो है वो क्या कहलाता है? लंबरिंग इंडस्ट्री कहलाती है, जिसमें फर्नीचर, खिड़कियां, दरवाजे और मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स, बोर्ड्स वगैरह तैयार की जाती हैं। इसके अलावा फिर है डेफिनेशन है कि द कटिंग डाउन ट्रीज एंड टर्निंग देम इनटू पीसेस ऑफ वुड यूज्ड फॉर बिल्डिंग इज कॉल्ड लंबरिंग। यानी दरख्तों को काटना और उस कटी हुई लकड़ी से मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ लकड़ी के जो लॉग्स हैं वो तैयार करके जो कि इमारती लकड़ी में इस्तेमाल हो इमारतों में इस्तेमाल होती है और मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ फर्नीचर्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम लंबरिंग के नाम से पुकारते हैं। लिहाजा लंबरिंग से मुराद द बिजनेस ऑफ कटिंग टिम्बर और वुड इन अ फॉरेस्ट एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर मार्केट इज कॉल्ड लंबरिंग, और द कटिंग डाउन ट्रीज एंड टर्निंग देम इन टू पीसेस ऑफ वुड यूज्ड फॉर बिल्डिंग इज कॉल्ड लंबरिंग।
اس کے بعد امپارٹنٹ فیکٹرز ریسپانسبل فار لارج اسکیل ڈیولپمنٹ آف لمبرنگ، یعنی جو جنگلات سے لکڑی کاٹ کے اس سے مختلف جو اشیاء تیار کی جاتی ہیں اس پر اثر انداز ہونے والے، یعنی اس لمبرنگ انڈسٹری پر اثر انداز ہونے والے فیکٹرز کون سے ہیں، جس میں پہلا ہے میکنائزیشن، یعنی مشینی طریقوں کا استعمال، جس میں میکنائز طریقے سے پراپر طریقے سے لکڑی کو کاٹا جاتا ہے اور اس سے مختلف چیزیں مشینوں کا استعمال کر کے بنائی جاتی ہیں، فرنیچر بنایا جاتا ہے، لکڑی کھڑکی دروازے اور مختلف جو ہے وہ ٹیبل فرنیچر مختلف اقسام کی جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں، تو وہ میکنائزیشن میں۔ پھر دوسرا ہے ایزی کٹنگ آف ٹریز، درختوں کو کاٹنے کے لیے جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں۔ پھر چیپ لیبر، اس کے لیے سستا مزدور درکار ہوتا ہے۔ پھر چیپ الیکٹرک پاور، پھر لکڑی کو کاٹ کر کے جب اسے لمبرنگ انڈسٹری میں لایا جاتا ہے تو اس میں اس کو چیرنے کے لیے، اس سے تراش خراش کے لیے جو بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، تو چیپ الیکٹرک پاور کی ضرورت پڑتی ہے، سستی تاکہ بجلی دستیاب ہو۔ پھر فیوریبل انوائرمنٹ، پھر لکڑی کا جہاں پر کام ہو رہا ہو اس کے لیے ایک مناسب ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ایفیشینٹ مینجمنٹ، اس کے لیے ہنر مند اسکل لیبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور پراپر مینجمنٹ، مؤثر قسم کی مینجمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر لکڑی کو جنگلات سے مارکیٹ، اس سے لمبرنگ انڈسٹری تک لانے کے لیے جہاں پر مختلف فرنیچر اور مختلف چیزیں تیار کی جاتی ہے، اس کے لیے ٹرانسپورٹ فیسلٹی، چونکہ لکڑی وزنی ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، اس کے لیے ٹرانسپورٹ اچھی قسم کی اور روڈ نیٹ ورک اچھا ہونا چاہیے، وہ ایک فیکٹر ہے امپارٹینٹ۔ پھر نیئرنیس ٹو بگ انڈسٹریل ریجنز آف مارکیٹ، یعنی لکڑی کی انڈسٹری ایسی جگہ پر تیار کی جاتی ہے جہاں پر اس کی ڈیمانڈ، کھپت بھی زیادہ اور لکڑی کا کام بھی وہاں پر زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے میجر لمبرنگ سینٹرز اور ریجنز آف دا ورلڈ، دنیا کے عام جو لمبرنگ کے علاقے ہیں جہاں پر آپ لمبرنگ اور ٹمبر پروڈیوسنگ کنٹریز آف دا ورلڈ، تو یہ آپ دیکھیں گے رشیا کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ نارتھ امریکہ، یہ ساؤتھ امریکہ دیکھیں، پھر آپ دیکھیں یہ پاکستان، ہندوستان، یہ پورا سب کنٹیننٹ آپ دیکھ لیں، یہاں پر آپ دیکھ لیں افریقہ کے کچھ علاقوں میں آپ کو لمبرنگ، پھر یورپ کے اندر آپ دیکھیں یہاں لمبرنگ کا کام ہو رہا ہے۔ تو لمبرنگ انڈسٹری کے حوالے سے یہ امپارٹنٹ علاقے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لمبرنگ انڈسٹری ہے اس کے لیے میجر سینٹرز کون سے ہیں، تو لمبرنگ انڈسٹری ان کولڈ ٹیمپریٹ کونیفیریس فارسٹ، مخروطی جنگلات والے جو سرد معتدل مخروطی جنگلات والے جو علاقے ہیں وہاں پر لمبرنگ انڈسٹری۔ سیکنڈ، لمبرنگ انڈسٹری ان دی ٹیمپریٹ فارسٹ، جو منطقہ معتدلہ کے جنگلات کے علاقے کی لمبرنگ انڈسٹری وہ دیکھنی ہے۔ پھر لمبرنگ تو ٹراپیکل فارسٹ میں ٹراپیکل فارسٹ ٹراپیکل فارسٹ میں دیکھیں تو لمبرنگ انڈسٹری ان ٹیمپریٹ کولڈ ٹیمپریٹ میں دیکھتے ہیں تو لمبرنگ انڈسٹری ان کولڈ ٹیمپریٹ کینیفیریس فارسٹ۔ اب کینیفیریس فارسٹ میں دیکھیں تو ان کولڈ ٹیمپریٹ فارسٹ اینڈ نارتھ امریکہ، دی رشیا، فن لینڈ، ناروے اینڈ سویڈن، کینیفیریس سافٹ وڈ پریڈومینیٹس، یعنی منطقہ سرد منطقہ معتدلہ کے جو مخروطی جنگلات کے علاقے ہیں ان میں نارتھ امریکہ، شمالی امریکہ کا علاقہ ہو گیا، رشیا ہو گیا، فن لینڈ، ناروے اور سویڈن وغیرہ، یہاں پر مخروطی
نرم لکڑی کے جنگلات زیادہ تر پر پائے جاتے ہیں. دا امپارٹنٹ سینٹرز آف لمبرنگ ان دس ریجن آر ناردرن سویڈن, northern European parts of the Russia, Finland, including Moscow region, central Urals and Asian part of the Russian Federation, the provinces of the British Columbia, Ontario and Quebec dominate lumber production in Canada. Little lumbering activity is done in the northeast پارٹ آف دا یو ایس اے. تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو لمبرنگ انڈسٹری جو ہے وہ کولڈ ٹیمپریٹ کنیفیریس فارسٹ کے اندر ہے, جس کو ہم سرد منطقہ معتدلہ کے مخروطی جنگلات کا علاقہ کہتے ہیں. اس میں زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کولڈ ٹیمپریٹ فارسٹ ہے یہ نارتھ امریکہ میں, رشیا میں, فن لینڈ میں اور ناروے اور سویڈن وغیرہ میں یہ مخروطی نرم لکڑی کے جنگلات زیادہ تر پائے جاتے ہیں. اور اس میں امپارٹنٹ جو لمبرنگ انڈسٹریل سینٹر یا ریجنز ہیں, علاقے ہیں, اس میں ناردرن سویڈن ہے, شمالی سویڈن کا علاقہ ہے, ناردرن یورپین پارٹ آف دا رشیا ہے, یعنی روس کا جو شمالی یورپین حصہ وہ اس میں ہے, فن لینڈ انکلوڈنگ ماسکو ریجن اس میں ہے, سینٹرل اورالز اینڈ ایشین پارٹ آف دا رشین فیڈریشن جو روسی وفاق کبھی ہوا کرتا تھا اس میں یہ جو سینٹرل اسٹیٹس وغیرہ اس کے کچھ علاقے اور اورالز اور ایشین پارٹس کے کچھ علاقے اس میں شامل ہیں. پھر دی پروونسز آف برٹش کولمبیا, اونٹاریو اینڈ کیوبک ڈومینیٹ لمبر پروڈکشن ان کینیڈا. یہ کینیڈا کے علاقے ہیں جہاں پر یہ انڈسٹری, برٹش کولمبیا اس کا ایک پروونس ہے, پھر اونٹاریو اور کیوبک ہے, یہاں پر بھی یہ لمبرنگ انڈسٹری بہت زیادہ ہے. پھر little lumbering activity is done in the northeast part of the United States of America. جو یو ایس اے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس کے نارتھ ایسٹرن پارٹ کے اندر بھی کچھ حصوں میں. تو یہ رشیا آپ نے دیکھ لیا, یہ فن لینڈ وغیرہ, فن لینڈ, ناروے, سویڈن وغیرہ یہ علاقہ ہو گیا. یہاں پر جو ہے وہ نارتھ ٹیمپریٹ فارسٹ یہاں پر پائے جاتے ہیں, یہاں پر انڈسٹریز کے بعد نارتھ امریکہ میں آپ جائیں تو یہ کینیڈا کے پروونس برٹش کولمبیا, اونٹاریو, کیوبک وغیرہ یہاں پر جنگلات زیادہ تر پائے جاتے ہیں. یہاں سے بھی مختلف قسم کی لکڑی کی مصنوعات یا اس قسم کی جو جنگ, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ برٹش کولمبیا وغیرہ یہ دکھایا گیا ہے, برٹش کولمبیا, اونٹاریو اور کیوبیک. اس کے علاوہ تھوڑا بہت جنگلات جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے کچھ علاقوں میں بھی اس قسم کی جنگلات سے لکڑی وغیرہ تیار کی جاتی ہے, لکڑی سے مختلف قسم کی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں. اس کے بعد لمبرنگ انڈسٹری ان دا ٹیمپریٹ فارسٹ ریجن. ٹیمپریٹ فارسٹ ریجن کے اندر لمبرنگ انڈسٹری کو دیکھیں تو a major part of the world's timber and world pulp comes from the temperate forest. یعنی دنیا میں جو زیادہ تر لکڑی, ایک بڑا حصہ لکڑی کا یا لکڑی کی مصنوعات تیار کرنے والی جو لکڑی ہے وہ زیادہ تر, اور کاغذ بنانے کے لیے جو لکڑی حاصل ہوتی ہے وہ ٹیمپریٹ فارسٹ ریجن سے حاصل ہوتی ہے جو کہ دنیا کے وسیع علاقے پر پھیلا ہوا ہے. امپارٹنٹ لمبرنگ ایریاز آف دا ٹیمپریٹ فارسٹ اور پیسیفک. اس کے جو امپارٹنٹ ٹیمپریٹ ریجنز کے جو ٹیمپریٹ فارسٹ کے جو امپارٹنٹ لمبرنگ ایریاز ہیں اس میں ہے پیسیفک کوسٹ آف نارتھ امریکہ, شمالی امریکہ کا بحر الکاہل کا ساحلی علاقہ ہے. پھر صدرن یو ایس اے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا جنوبی علاقہ جو کہ پوائنٹ بیلٹ پر مشتمل ہے. پھر راکی ماؤنٹینز ریجن. پھر نارتھ امریکہ کا جو ویسٹرن پارٹ ہے جس میں راکی کے پہاڑی سلسلے, وہاں پر ٹیمپریٹ فارسٹ پائے جاتے ہیں. پھر ہے اپیلیشین
ہارڈ ووڈز اپلیشین کے پہاڑی سلسلوں میں بھی لکڑی پائی جاتی ہے. پھر نیو انگلینڈ، پھر کینیڈین اینڈ الاسکان ٹیگا، کینیڈا اور الاسکا کے جو ٹیگا کے جنگلات ہیں. سینٹرل یورپ، وسطی یورپ کے جو علاقے ہیں. پھر بالٹک کینیفیریس فارسٹ جو بالٹک سٹیٹس ہیں، جس کو ایسٹونیا، لتوینیا وغیرہ، وہاں پر بھی اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں. پھر ہے رشیا کے اندر جو ہے وہ وسیع پیمانے پر یہ ٹیمپریٹ فارسٹ پائے جاتے ہیں اور یہاں پر لکڑی کا کام کیا جاتا ہے. تو جس کو یہ آپ کے سامنے یہ علاقے دکھائے گئے ہیں. یہ رشیا ہے. پھر یہ آپ دیکھیں یہ بالٹک سٹیٹس کے علاقے یورپ کے اندر. اور پھر یہ آپ نے اس نارتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ وغیرہ میں بھی دیکھا ہے. اب تھرڈ ون ہے لمبرنگ انڈسٹری ان ٹراپیکل فارسٹ ریجن. ٹراپیکل فارسٹ ریجن میں دیکھیں تو ٹراپیکل فارسٹ ییلڈ مینلی ہارڈ ووڈز. ٹراپیکل فارسٹ کے اندر جو منطقہ ہارا کے علاقے یا جنگلات جو ہیں وہ زیادہ تر وہاں پر سخت قسم کی لکڑی کے جنگلات پائے جاتے ہیں، سخت لکڑی کے جنگلات پائے جاتے ہیں. دی نمبرز آف اسپیشیز ہارڈ ووڈز however is very large. Important trees of tropical forest regions are یہاں کے اہم درخت جو ہیں ٹراپیکل فارسٹ کے اس میں مہوگنی ہے، سیڈر ہے، ٹیک ہے، ایبنا ہے. یہ اہم قسم کے درخت ہیں جو کہ سخت لکڑی کے درخت کہلاتے ہیں. ایریاز آف ٹراپیکل فارسٹ آر ٹراپیکل فارسٹ کے جو علاقے اس میں انڈیا ہے، میانمار، برما ہے، ویتنام ہے، سدرن کوسٹل چائنا ریجن ہے، ایسٹرن برازیل ہے، اسمال ایریاز ان ساؤتھ اینڈ سینٹرل افریقہ امریکہ ہے، اور نارتھ آف ایکویٹر کے شمال میں جو علاقے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. دا ویسٹ انڈیز کے جزائر میں بھی اس قسم کی لکڑی جو جمیکا، بارباڈوز وغیرہ وہاں پر پائی جاتی ہے. پھر سدرن ساؤتھ ایسٹرن افریقہ، جنوب مشرقی افریقہ میں، اینڈ ناردرن آسٹریلیا وغیرہ میں بھی اس قسم کے لکڑی پائی جاتی ہے. تو یہ علاقے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ٹراپیکل فارسٹ. یہ جس میں یہاں پر ویسٹ انڈیز کے جزائر اور اس سائڈ پر یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو ایکویٹر اس کے قریب ترین کے علاقوں میں جن کو ہم ٹراپیکل لمبرنگ آف ٹمبر پروڈیوسنگ کنٹریز میں ٹراپیکل فارسٹ کے نام سے جو علاقے ہیں جہاں پر ٹراپیکل فارسٹ پائے جاتے ہیں وہاں پر بھی یہ انڈسٹری. لیکن یہاں کی لکڑی جو ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، ہارڈ ووڈ ٹریز پائے جاتے ہیں. تو یہ تھے لمبرنگ انڈسٹریل سینٹرز. اب ٹاسک یہ ہے کہ ڈیفائن آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے کہ لمبرنگ کیا ہے. تو لمبرنگ کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے کہ لکڑی کا استعمال اور لکڑی کا حصول، جنگلات سے لکڑی کا اور اس کا استعمال، یعنی ڈیفینیشن یہ تھی کہ دی بزنس آف کٹنگ ٹمبر اور ووڈ فرام فارسٹ اینڈ پریپیئرنگ اٹ فار مارکیٹ از کالڈ لمبرنگ. تو یہ ڈیفینیشن اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. پھر آپ نے آلسو ڈسکرائب دا لمبرنگ انڈسٹریل ایریاز آف دا ورلڈ، جس میں ہم نے 3 قسم کے علاقوں کو پڑھا تھا، جس میں لمبرنگ ان دا کولڈ ٹیمپریٹ کنیفیریس فارسٹ، پھر لمبرنگ ان دا ٹیمپریٹ فارسٹ، اور پھر لمبرنگ ان دا ٹراپیکل فارسٹ. ان میں کون کون سے علاقے شامل ہیں، کون کون سے ممالک ہیں، اور وہاں پر کس قسم کی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں. تو اس کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے. آپ نے ان علاقوں کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے. یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر. تھینکس. اللہ حافظ.